ان سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی تیرے پاس صاحب تشریف رکھتے ہیں اور جناب صدر کے قریب تشریف فرمائیں۔ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. معزز حضرات، نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست کر رہا ہوں ان کے مقبول ناطقہ جناب خالد محمود صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب خالد محمود صاحب. ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لب واہ ہیں آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کے ایک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کے ایک تیرے پاک در کی ہے تجھ سے چھپائے منہ تو کر کس کے سامنے تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو
دوپہر کی ہے یہ ڈھلتے چاند نے دوپہر کے ہے 70,000 صبح ہے 70,000 شام 70,000 صبح ہے 70,000 شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے مولا علی نے تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر سب میں جو آدھا کر کے ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں جملہ فرائض فرو ہیں اصل الرسول بندگی اس تاجور کے ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الرسول بندگی استاد ورکے ہے اصل الرسول بندگی استاد ورکے ہے ان پر درود جن کو کیسے بے کساں کہیں ان پر درود جن کو کیسے بے کساں کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے ہاں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا ہاں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے فیضاں کی قسم تیرے چہرے نور فیضاں کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ
مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم اور تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنان کی رضا کی طرح کوئی سحر بیان کی رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس تو تیرے چہرے نور گزارش کرتا ہوں جناب حاجی زبیر صاحب سے تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سنسی مبارک پیش ہو جناب حاجی زبیر صاحب زیر پائے
صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد رہے عزت و اقتدار ابھی جناب حاجی زبیر صاحب حضور سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ناز پیش فرما رہی تھی. اب حضرات آپ کی خدمت میں ایک ایسی ہستی کا تعارف پیش کرنے کی اشارت کر رہا ہوں جنہوں نے انتہائی کمسنی میں آسمان علم و عمل کے برج کمال پر آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگاتے ہوئے ایک مقام حاصل کیا ہے. آپ نے ایم اے اسلامیہ LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی. جملہ علوم دینیہ کی فارغ التحصیل مستند ملک کے نامور علماء کرام جناب علامہ سید احمد سعید شاہ قادری صاحب، جناب علامہ عبدالرشید رضوی صاحب، جناب علامہ سید ابو البرکات اور پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب جیسے جید علماء اکرام سے اکتساب فیض کیا. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں LLM کی کلاسیں لینے کے علاوہ اپنی قائم کردہ جدید اتفاق اسلامک اکیڈمی میں طلباء کی تربیت کر رہے ہیں. 30 سے زائد انگلش اور اردو کتب کے مصنف ہیں. مرکزی ادارہ منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ ہیں. اس ادارے کے تحت پورے ملک میں قرآن کی انقلاب انگیز فکر کو عام کرنے کے لیے درس قرآن کے مراکز قائم کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب کا ہر انگریزی ماہ کے آخر میں سنیچر کو بعد نماز مغرب تا عشاء رحمانیہ مسجد طارق روڈ میں درس قرآن ہوتا ہے. اور آج میں جناب پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب جن کو میں دعوت کرام دے رہا ہوں. جناب پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب اپنا سیرت افروز آج کی یہ مبارک تقریب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں مجھ سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے نگران اعلیٰ جناب ریاست علی صاحب قادری نے ارشاد فرمایا کہ آج کی نشست میں اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی نسبت پیش کروں. بات دراصل یہ ہے کہ اس قدر عظیم المرتبہ ہستی کے
کسی بھی علمی کارنامے پر خراج تحسین پیش کرنا کسی ایسے ہی بلند علمی حوصلے کے مالک انسان کا کام ہوتا ہے جس کو کم سے کم اس کی علمی عظمتوں کا صحیح طور پر ادراک۔ اس لحاظ سے میں کسی طور پر بھی خود کو اس لائق تصور نہیں کرتا کہ میں اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر کوئی حتمی قطعی یا فیصلہ کنندہ کر سکے، تاہم آپ ہی کے ایک ادنا خوشہ چین ہونے کی حیثیت سے چند معروضات طالب علمانہ نوعیت کی پیش رہی۔ اس بات میں قطعاً نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ عقیدت مندی کا دخل کہ جب تراجم قرآن کی پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر نظر ڈالی جاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کا یہ ترجمہ خود قرآنی الفاظ کے براہ راست فیض کے نتیجے میں ہمارے موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی اصل کتاب کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کتاب کی عبارت اور اس کے متن کے محاسن محامد اور اس کی عظمتیں کسی لحاظ سے بھی مترجم ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کے 20 اور سینکڑوں مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے اور کسی ترجمے میں بھی عبارت قرآنی کے محاسن کی کما حد کو جھلک دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب ہم اس ترجمہ قرآن یعنی کنز الایمان پر نظر ڈالتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ترجمہ خود قرآن کی توجہ اتحادی کا نتیجہ ہے۔ صوفیاء کرام جب اپنے مریدین و متوسلین پر توجہ کرتے تو وہ توجہ 5 قسموں کی ہوتی، جن میں سے ایک توجہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں توجہ کرنے والا اپنے مرید کو اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو ظاہر و باطن دونوں حالتوں میں بدل دیتا ہے۔ توجہ کرنے والے کا اپنا اثر اس کے ظاہر پر بھی مترتب ہوتا ہے اور اس کے باطن پر بھی مترتب ہوتا ہے۔ عام توجہات سے حالت صرف باطن کی بدلا کرتی ہے، لیکن توجہ اتحادی یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں کو اصل کے ساتھ متحد کرتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان قرآن مجید کے محاسن کا کچھ اس طرح کا آئینہ دار اور عکاس نظر آتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن حکیم کی عبارت کی توجہ اتحادی سے مارج وجود میں آیا ہے تو یہ کیا؟ قرآن مجید کے تراجم 2 طرح کے لکھے گئے۔ اولاً لفظی ترجمے کا رواج آیا اور لفظی ترجمے سے مراد یہ ہے کہ مترجم قرآن مجید کے الفاظ میں سے ہر لفظ کا معنی اور لفظی ترجمہ اس کے نیچے لکھتا چلا جاتا ہے اور یوں قاری کو قرآن کے ہر لفظ کے معنی کی سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن جب وہ اس لفظی ترجمے کو ایک عبارت کے طور پر پڑھتا ہے تو اس عبارت میں روانی محسوس نہیں ہوتی، زور بیان باقی نہیں رہتا، زبان کی بلاغت اور کلام کی تاثیر اس لفظی ترجمے کی عبارت میں مفقود ہو جاتی۔ اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کا معنی اس ترجمے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔
ابتدائی دور میں قرآن مجید کے تراجم اسی اسلوب پر لکھے جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے والوں نے جب قرآن کے ترجمے کو ایک مسلسل عبارت کے انداز میں پڑھ کر قرآنی مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کلام میں ایک ربط نہیں ہے، ایک نظم اور ضبط جو ہے اس کا فقدان ہے، تسلسل نہیں پایا جاتا۔ اس طرح ترجمہ اپنی اثر انگیزی کے اعتبار سے اس مقام کو نہ پا سکا جس مقام کو اسے پانا چاہیے تھا۔ اس کمی کو دور کرنے کی خاطر اہل علم قرآن مجید کے بامحاورہ ترجمے کی طرف متوجہ ہیں۔ بامحاورہ ترجمے کے اسلوب نے اس کمی کو تو پورا کیا کہ جو عبارت کے تسلسل، روانی، فقدان، اس کے تاثیر، اس کی بلاغت اور اس کے زور بیان کے فقدان کے سبب سے پیدا ہو گئی، اس کمی کو تو پورا کیا، لیکن ساتھ یہ خرابی پیدا ہو گئی ان اہل علم حضرات نے بامحاورہ ترجمے کے اسلوب کو اپنا کر زیادہ تر توجہ زبان دانی پر دینا شروع کر دی، بہتر سے بہتر اردو زبان و ادب کے محاورات کو لا کر زبان کو بوجھل اور بھاری بھرکم بنانا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ مترجمین کے ذاتی خیالات اور ان کے اپنے ذہنی تاثرات اس بامحاورہ ترجمے کی صورت میں قرآنی مطالعے میں داخل ہونا شروع ہو گیا، اور یوں پڑھنے والے کو قرآن کی اصل فکر تک رسائی حاصل کرنا لفظی ترجمے سے بھی زیادہ دشوار تر ہوتا تھا۔ پھر بامحاورہ ترجمے کے دور کے اختتام پر، اختتام تو نہ کہیے کہ اس لیے کہ وہ دور آج بھی رواں ہے، لیکن اسی عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بامحاورہ ترجمے نے ایک اور رجحان حاصل کیا، اور اگر آپ حضرات میں سے بعض اہل علم قرآن مجید کے بعض تراجم اور اس دور میں لکھی گئی اردو زبان کی تفاسیر کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہو، میں چاہوں گا کہ وہ ان تفاسیر کے مقدمات کو دیکھیں۔ اس دور میں اردو زبان میں لکھی گئی بعض تفاسیر کی تمہیدات اور مقدمات میں یہ امر واضح طور پر موجود ہے کہ بامحاورہ ترجمے کرنے کا رجحان بعض لوگوں کو یہاں تک لے آیا کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرنے کی بجائے آزاد ترجمانی کرنے کا کام سکھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب قرآن کے ترجمہ کرنے سے قرآن کے صحیح فکر تک رسائی ممکن نہیں ہے، لہذا وہ کام کیا جائے کہ قرآن پڑھ کر اس کا معنی و مفہوم جو ہمارے ذہن پر واقع ہوتا ہے، ہمارے ذہن اور دل و دماغ پر مترتب ہوتا ہے، اس ما فی ذہن کو سادہ لفظوں میں منتقل کر دیا جائے، اور کہا کہ اس سبب سے کہ قرآنی ذکر بہتر اسلوب سے لوگوں تک پہنچ سکے ہم نے ترجمے کی بجائے آزاد ترجمانی کا اسلوب اپنایا ہے۔ حاضرین محترم، اس صورتحال کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک طرف بامحاورہ ترجمے کی عبارت کا توڑ ہے، ایک لفظی ترجمے میں عبارت کے تسلسل کا فقدان ہے، اور یوں انسان قرآن کے اصل معنی کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف بامحاورہ ترجمے کے اندر محاورات کا بوجھ اور زبان دانی کا رجحان غالب ہے، اور یوں قرآن کے اصل فکر تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور تیسرا اسلوب جو ہمارے سامنے آیا وہ ترجمے سے ہٹ کر آزاد ترجمانی کا تھا، اور یوں انسان قرآن تک پہنچنے کی بجائے اس مقام تک پہنچا جو مترجم کے مافی ذہن کا آئینہ تھا۔ لہذا آزاد ترجمانی کرنے والوں نے اپنے مافی ذہن کو اردو زبان میں منتقل کیا، اور جب اس نقطۂ نظر کے حوالے سے ہم اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مافی ذہن کو اردو میں منتقل نہیں کرتا بلکہ مافی قرآن کو منتقل کرتا ہے۔ یہ اس معنی، مفہوم، اس مطلب و مقصد اور اس مطلوب و مقصود کو اردو زبان میں منتقل کرتا ہے، اور قاری کے ذہن پر وہ نقوش مرتسم کرتا ہے کہ جو معنی و مفہوم بصورت وحی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر ہے۔ اس
لحاظ سے جب ہم اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز ایمان کا جائزہ لیتے تو مختلف پہلو ہیں جن کے اعتبار سے اس ترجمے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، فنی اور علمی جائزہ، لیکن ہم مختصر وقت میں اس کا فنی، علمی، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ 5 مختلف زاویہ نگاہ سے لیں گے۔ اولاً اس کا اسلوب ترجمہ کیا ہے، ثانیاً اس کا انداز بیان کیسا ہے، ثالثاً اس کی جامعیت، معنویت اور مقصدیت کا حال کیا ہے، رابعاً اس میں تدبر اور تفقہ کی کیفیت کیا ہے، خامساً اس میں صوتی حسن، سلاست اور نغمگی کا خیال کس حد تک رکھا گیا، اور سادساً اس میں ادب الوہیت اور ادب رسالت مآب کا پاس کہاں تک پایا جاتا ہے۔ لہذا اسلوب ترجمہ کے حوالے سے جب ہم کنز ایمان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ کی لغوی اور لفظی تحقیق و تدقیق کا حق ادا کرتے ہیں۔ ترجمے کا مقصد ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ عربی سے نابلد شخص اور قرآنی علوم و معارف کو سمجھنے کے لیے جن فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان فنون تک براہ راست رسائی نہ رکھنے والا شخص جب قرآن کو اور قرآن کے اصل مطالب و مفاہیم کو سمجھنا چاہتا ہے اور کسی ترجمے کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہو تو پھر اس کو ایسا ترجمہ میسر آنا چاہیے کہ جو قرآن کے ہر لفظ کا اصل منشا، مدعا اور مفہوم تک منتقل کرے، اور الفاظ کی لغوی تحقیق، لغوی اشتقاق اور برمحل چناؤ اور انتخاب اور اس کا برجستہ استعمال کرنے میں اس نے کوئی دقیقہ پر گزارش نہ کیا۔ اس لحاظ سے ہم کنز ایمان کا جائزہ چند مثالوں کے ذریعے ہی لیتے چلیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے کنز ایمان کے اسلوب ترجمہ کو جب ہم اس معیار پر پرکھتے تو قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے اس بات کو واضح کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ سورہ یوسف کی 6 آیت جس میں ارشاد فرمایا گیا یعلمک من تعبیر الاحادیث، تمام مترجمین نے کم و بیش بلا تفریق و امتیاز اس آیت کا ترجمہ یوں کیا کہ اور اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر بتانا سکھا دے گا۔ اب یا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی یا باتوں کی تعبیر سکھا دے گا۔ بعضوں نے تعبیر الاحادیث کو خوابوں کی تعبیر سے عبارت قرار دے دیا اور بعضوں نے تعبیر کا معنی تعبیر ہی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تراجم کو سامنے رکھ کر ترجمے کا پہلا حق بھی ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پڑھنے والے کو خبر نہیں کہ تعبیر کسے کہتے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ احادیث کسے کہتے ہیں، اور خدا کی ذات اس مقام پر تفسیر، تشریح اور تعبیر کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے جب تعبیر کا لفظ استعمال کرتی ہے تو اس لفظ تعبیر کے استعمال میں حکمت کیا؟ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے۔ سچ بات ہے کہ میں قرآن مجید کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اہل علم کی صفِ نیال میں بھی بیٹھنے کے قابل نہ ہونے کی حیثیت سے جب اعلیٰ حضرت کے اس ترجمے پہ میں نظر ڈالتا ہوں تو میری طبیعت اس طرف راغب ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر تمام تراجم سے ہٹ کر تعبیر الاحادیث کو باتوں کا انجام نکالنا اس سے تعبیر کیوں کیا ہے۔ میری نظر یہ بات دیکھتے ہی امام راغب اصفہانی کی المفردات پر گئی جو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی اور معرف کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی صنعت اور مصدر و ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ احادیث کا معنی تو باتوں کا کرنا، یہ ترجمہ خود قرآنی زبان کا ترجمہ ہے، اس لیے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن نے حدیث کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے بات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ احادیث کا معنی باتوں کی صورت میں کرنا یہ تو اس سے بہتر ترجمہ اس لیے ممکن نہ تھا کہ یہ ترجمہ خود قرآن کا اپنا بیان کرتا ہے۔ اب بات تعبیر کی تھی،
تعویل کے لیے یہ لفظ تعویل اول میں سے نکلا ہے، اور تعویل باب تفعیل سے مصدر ہے، اولا یؤول تعویلا فهو مؤول، اس صیغے کے ساتھ یہ تعویل آتا ہے، اور اس تعویل کا معنی لغت اور ادب کی کتابوں میں ہے رد الشیء الی الغایۃ المرادۃ، کسی شے کو اس کے اصل انجام، مقصد اور غرض و غایت کی طرف لوٹا دینے کو تعویل ہے۔ گویا تعویل سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کے اصل انجام کو جاننے کی کوشش کی جائے، اس چیز کے اصل مقصود اور غایت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ اور تعویل کی یہ معنوی وسعت نہ تعبیر میں ہے، نہ تشریح میں ہے، نہ تفسیر میں ہے، نہ تفسیر میں ہے۔ قرآن مجید نے کہا یعلمک من تعبیر الاحادیث، کہ خدا کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تیرے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ جو بات بھی تیرے سامنے کی جائے تو اس کی تہ کو پہنچ جائے، اس کے انجام کو نکال دے، اس کے مقصود اور غرض و غایت تک پہنچ جائے۔ اور یہی منشا قرآن تھا کہ لو ردوہ الی الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، کہ یہ فیضان رسالت مآب کا نتیجہ ہے کہ جو اولی الامر ہوتے ہیں اہل علم، ان کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ جو بات ان کے سامنے کی جاتی ہے وہ اس کے اصل انجام کو نکال دیتے ہیں۔ یہ سورہ نساء ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تعدیل کا وہ معنی دیا کہ جس سے بہتر معنی دنیا لغت و ادب میں ممکن ہی نہ تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کا اس خوش اسلوبی سے حق ادا کیا کہ میں اپنے ناقص ذہن کے مطابق یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا اس سے بہتر ترجمہ دنیا امکان میں ممکن نکل گئی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ اس کا ترجمہ عام مترجمین نے یہ کیا کہ جب وہ اکیلے ہوں تو تم پر غصے کے سبب سے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، آپ فرما دیں کہ مر جاؤ اپنے غصے کے سبب سے۔ یہ وہ ترجمہ ہے، جس ترجمے کو بھی اٹھا کے دیکھیں اس انداز کا ترجمہ آپ کو ملتا ہے۔ یہاں 3 الفاظ قابل غور، ایک تو ادو، یہ ادا یاتوں سے، پھر غیظ کا لفظ جس کا معنی غصہ ہے، یہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ اب عربی زبان کا قاعدہ اگر سامنے رکھا جائے تو عام تراجم ادا کے معنی کو اس بنیادی لغوی قاعدے کے اعتبار سے بھی صحیح بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ ادا یا اردو کا معنی انگلیوں کو کاٹ کھانا نہیں ہوتا، بلکہ عربی ادب میں دانتوں میں انگلیوں کو چبانا ہوتا ہے۔ تو انگلیوں کو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، اس کی بجائے اصل معنی جو باری تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ انگلیوں کو چبانا ہے، اور غصے کی کیفیت میں انگلیاں چبائی جاتی ہیں، کاٹ کر نہیں جاتی۔ پھر الغیظ کا لفظ 2 مرتبہ آیا، علیکم الانامل من الغیظ۔ تمام مترجمین دونوں جگہ غیظ کا معنی غصہ کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت یہ معنی کرتے ہیں اور اکیلے ہو تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے، اور تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں۔ پہلی مرتبہ غیظ کا معنی غصہ کرتے اور دوسری مرتبہ غیظ کا معنی گھٹن کرتے۔ یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم اس ترجمہ قرآن کو عربی قواعد اور ضوابط اور لغت و ادب کے اسالیب پر پرکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیظ کا لفظ دونوں ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی سبب کے طور پر، کبھی نتیجے کے طور پر۔ غیظ ایک بطور سبب کے ہوتا ہے اور ایک غیظ بطور نتیجے کے ہوتا ہے، یعنی وہ غصہ جو پہلا بیان ہوا یہ تو سبب ہے، اور کبھی اس غصے کے نتیجے میں جب غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، شدید تر ہو جاتا ہے، تو غصے کے نتیجے میں انسان کی طبیعت میں ایک ایسی گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہ وہ چپ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب انسان کسی کا کچھ بگاڑ نہ سکے اور دانتوں میں انگلیاں چباتا ہی رہ جائے تو نہ غصہ بجا سکتا ہے اور نہ غصے کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ کیفیت جہاں غصہ انتہا پر بھی ہو اور غصے کے اظہار سے کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہ جا سکے، اس سے طبیعت میں گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور عربی ادب میں اس گھٹن کو بھی غیظ کہا جاتا ہے۔
عربی ادب اور لغت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آتا ہے الغیظ اشد غضب، غیظ شدید ترین غضب، غصے کی شدید حالت کو غیظ کہتے ہیں. اور دوسرے مقام پر عربی ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ الغیظ امساک النفس عند اطلاع الغیظ، کہ شدید غصے کی حالت میں طبیعت میں گھٹن پیدا ہو جانا، اس کو بھی غیظ کہتے ہیں. جب ہم دو معنی کو سامنے رکھتے ہیں تو غصے والا غیظ یہ سبب ہے اور گھٹن والا غیظ یہ پہلے غیظ کا نتیجہ. اب اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، میرے محبوب آپ کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، آپ کی عظمتوں کے ابھرتے ہوئے چاند پر کسی قسم کا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ کی عصمت و عفت کی چادر پر دھبا بھی نہیں لگا سکتے، آپ کے کمالات کا انکار بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم بھی نہیں کر سکتے، کر تو کچھ نہیں سکتے، صرف یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں تو غصے کے معنی انگلیاں دانتوں میں چباتے رہ جاتے ہیں. یہ ان کی کیفیت بیان ہے. اور جب غصے سے بھر کر انگلیاں دانتوں میں چباتے رہ جاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے چبا چبا کر جب غصہ انتہا کو پہنچے گا تو جو گھٹن پیدا ہو جاتی ہے طبیعت میں، اس کے لیے فرمایا قل موتوا بغیظکم، اس غصے کے نتیجے میں جو گھٹن پیدا ہو گئی ہے یہ میرے محبوب کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، گھٹن سے خود مر جاؤ. اور پھر اسلوب ترجمہ میں زبان کے ادب کو اتنا محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اسے میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے اکتساب سے اور اپنی نفسی استعداد کو بروئے کار لا کر ذاتی کاوشوں سے آداب گفتگو کا اتنا لحاظ نہیں رکھ سکتا. دیکھیے کہ یہ ایک کلام ہے قل موتوا بغیظکم، اس میں ایک لفظ وہ ہے جو اللہ نے حضور کو حکم کے طور پر صادر فرمایا. قل یہ وہ کلمہ ہے جس کا متکلم خدا ہے اور بطور حکم کے حضور سے خطاب ہو رہا ہے. اور پھر موتو یہ جو لفظ ہے وہ آگے کہہ لو، یہ وہ کلمہ ہے جو حضور سے بتایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں. ایک لفظ وہ ہے جو اللہ نے حضور کو منتقل کیا بطور حکم کے. اگلے کلمات وہ ہیں جو حضور اپنی زبان اقدس سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں. اب دونوں کی چونکہ نسبت خطاب مختلف تھی تو جو لفظ اللہ نے کہا حضور کو قل، اس قل کا ترجمہ قل موتوا میں، قل کا ترجمہ تو کرتے ہوئے کہا کہ محبوب تم کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ حضور کی ذات جتنی بھی بلند و بالا کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں مقام بندگی سے بلند نہیں ہو. شرک کے ہر شائبے کو رفع کر دیا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ حضور کے مقام رسالت کو کبھی بھی مقام الوہیت کے برابر تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب خدا کی زبان سے محبوب کو تم کہا جاتا ہے تو اس میں مقام بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے اور تعلق کی بے تکلفی کی طرف بھی اشارہ ہے. جب آپ کہہ کر بولا جاتا ہے تو اس تعلق میں کچھ تکلف نظر آتا ہے، کچھ رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے. اور جب تعلق بہت بڑھ جائے اور دوستی انتہائی قرب کو پہنچ جائے اور رکھ رکھاؤ ختم ہو جائیں، تکلفات ختم ہو جائیں اور اتنے قریب ہو جائیں دو دوست کے قرب انتہا کو پہنچ جائے تو پھر آپ کی بجائے تم اور تو کی زبان سے بات کی جاتی ہے اور کہا محبوب تم کہہ دو. یعنی سمجھنے والے یہ سن لیں کہ محبوب خدا نہیں خدا کا بندہ ہے اور بندہ ہو کر کھاؤ ختم ہو جائیں، تکلفات ختم ہو جائیں اور اتنے قریب ہو جائیں دو دوست کے قرب انتہا کو پہنچ جائے تو پھر آپ کی بجائے تم اور تو کی زبان سے بات کی جاتی ہے اور کہا محبوب تم کہہ دو. یعنی سمجھنے والے یہ سن لیں کہ محبوب خدا نہیں خدا کا بندہ ہے اور بندہ ہو کر بھی اس کے اتنا قریب ہے کہ تعلق میں کوئی تکلف باقی نہیں. اب جب تم کا لفظ آ گیا تو انسانی ذہن اور طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم کے ساتھ کہہ دو کہا جانا چاہیے. کہ جب کسی کو تم کہا جاتا ہے تو تم کے ساتھ کہنے کی بات جچتی ہے. لیکن قربان جائیں آداب گفتگو کے لحاظ پر کہ جب حضور سے خطاب کا تھا تو تم کہا،
اب چونکہ عوام سے بات کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو فرمایا تم فرما دو کہ جب میں آپ سے بات کروں تو تم کے سیدھے میں کرو، جب تم انسانیت سے بات کرے تو فرمائے تاکہ یہ باتیں ہو کہ جس طرح تو میرے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کائنات انسانیت میں کوئی تیرے مقام کے برابر تم کو کہتوں سے ہٹا دینا. اور یہ اتنی عجیب سی آداب گفتگو کی عظمت کی بات ہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی توجہ کے بغیر ایسا ترجمہ وجود میں نہیں. اس کے بعد پھر ہم اس قرآن کے انداز بیان کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا انداز بیان نہ خالصتاً تقریری ہے نہ خالصتاً تحریری ہے. اسالیب دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تقریر کا انداز پایا جاتا ہے کسی گفتگو میں، یا تحریر کا انداز پایا جاتا ہے. چنانچہ میرے سامنے وہ مقدمات ہیں ان مفسرین کے اور مترجمین کے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے آزاد ترجمانی کو اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا انداز چونکہ تقریری تھا، لہٰذا اس کا منوان ترجمہ کیا جائے تو وہ حسن اس ترجمے میں منتقل نہیں ہو سکتا. اس لیے جب تک اس کے ترجمے کو، قرآن کے ترجمے کو باضابطہ تحریری انداز میں منتقل نہ کیا جائے اس وقت تک ترجمے میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ایک نقطہ نظر ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ خیال قرآن اور قرآن کے ترجمے کی نسبت ان لوگوں کے ذہنوں میں آیا جو اللہ کے کلام کو انسان کے کلام کے مماثل تصور کرتے. اس لیے کہ تقریر میں کچھ محاسن ہوتے اور اگر ان کو منوان نقل کر لیا جائے تو پڑھنے والے میں وہ لذت اور حلاوت اسے حاصل نہیں ہوتی جو تقریر سن کر ہوتی. اور تحریر کے کچھ محاسن ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے تو لطف دیتی ہے لیکن منوان تقریر کی صورت میں ان کو ادا کیا جائے تو وہ حلاوت اور کیف نصیب نہیں ہوتا جو صاحب تقریر کے فن گفتگو. لہٰذا تقریر ایک ایسا فن ہے کہ تحریر کی چاشنی سے وہ آ رہی ہے اور تحریر ایک ایسا فن ہے کہ تقریر کی حلاوت سے خالی. یہ وجہ ہے کہ کسی نے فن تقریر کو اپنایا اور کسی نے فن تحریر کو اپنایا. یہ ان انسانوں کی بات ہے جو کلام پر کلیتاً قادر نہیں ہوتے. لیکن قرآن کسی محتاج کا کلام نہیں بلکہ قادر مطلق کا کلام. اس سے ایسا کلام صادر ہوا جو نہ تو تقریر ہے نہ تحریر لیکن بیک وقت تقریر کی چاشنی بھی رکھتا ہے اور تحریر کی حلاوت. قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے جس میں تقریر اور تحریر دونوں کی حلاوت کو سمو دیا گیا ہے، یہ یقین جانیے کسی مترجم کے ترجمے میں اس طرح منتقل نہیں ہو سکا. جس مترجم نے منوان اس کو منتقل کیا اپنے الفاظ میں وہ اس کی چاشنی سے ہاتھ دھو بیٹھا. جس نے اس کو تحریر میں بدل کر منتقل کرنے کی کوشش کی وہ قرآن کے اسلوب کی لطف سے ہاتھ دھو بیٹھا. لیکن اعلیٰ حضرت کی جب ترجمے پہ نظر ڈالتے تو بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اسلوب کی کچھ ایسی چھاپ ترجمہ قرض و ایمان پر نظر آتی ہے کہ یہ قرآنی الفاظ کے فیض سے یہ ترجمہ تقریر اور تحریر دونوں کی حلاوت اور چاشنی اپنے اندر رکھتا ہے. دونوں خصوصیتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. اس لحاظ سے میں سورہ لقمان پارہ 21 کی آیت نمبر 15 تا 19 آپ کے سامنے بطور نمونہ کے ایک مقام پیش کر رہا ہوں. پہلے میں قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھوں تاکہ آپ کو قرآن کے اسلوب کا پتہ چل سکے. پھر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں گا اور تبصرہ کیے بغیر آپ پر چھوڑ دوں گا. آپ اندازہ کر سکیں گے کہ یہ تحریر ہے یا تقریر ہے یا دونوں کا مجموعہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصغر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اب تقریر اور تحریر کے دونوں اسالیب میں نہ دنیا کی عربی ادب کی کوئی تحریر جیسی نظر آتی ہے نہ کسی کی تقریر جیسی نظر آتی ہے. اب ترجمے میں یہ جو چھاپ منتقل ہوئی اس پر ذرا غور فرمائیے. اب اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ
اور تو کرتے ہیں ترجمہ کہ اے بیٹے نماز قائم کر، اور جب نماز قائم کر کی بات کی جاتی ہے تو نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے فرق کو واضح کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اقامت صلاۃ کے معنی بیان کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ اکبر ترجمہ کنز الایمان بیان کرتا ہے، اے میرے بیٹے نماز برپا کر اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو استاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام۔ اللہ وہ کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں پاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ اب نہ تو یہ شاعری ہے نہ نثر ہے، نہ تقریر ہے نہ تحریر ہے، لیکن شاعری کی حلاوت بھی اس الفاظ میں نظر آتی ہے، اور نثر کا لطف بھی، تقریر کا رنگ بھی ہے اور تحریر کا رنگ ہے۔ اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز رہے گی۔ یہ میں نے ایک نمونہ قرآن مجید کے انداز تقریر و تحریر کی جامعیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے اب اس کے تیسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے ترجمہ قرآن میں جامعیت، معنویت اور مقصدیت کو پیش نظر رکھنا۔ معنوی اعتبار سے قرآن مجید کا حسن یہ ہے کہ اس کا ہر لفظ اتنا حسین، جمیل اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں معنوی جامعیت اس قدر پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کلام اتنا اعجاز کا حامل ہے کہ دنیا کا کوئی کلام اپنے ایک لفظ کے اندر معنی اور مطالعے کو سمندر بیان کرتا ہے۔ پھر ہر لفظ، ہر حرف اور ہر ضمیر کسی نہ کسی معنوی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن میں کوئی حرف، کوئی لفظ اور کوئی ضمیر، حتیٰ کہ زیر و زبر اور کوئی اعراب بھی بغیر کسی مخصوص معنوی اہمیت کے بارے میں نہیں کیا گیا۔ اور پھر وسعت کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید میں معنی اور مطالب کی وسعت کا احاطہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے جب اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر ہم نظر ڈالتے تو میں سورہ صاد کی پہلی آیت پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جامعیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں صاد والقرآن ذی الذکر۔ قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی اور اتنی اعلیٰ صفت کہ اس صفت کے معنی کے سمندر میں جتنا ڈوبتے چلے جائیں کبھی طے آنے کا نام بنے گی۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی قرآن ذی ذکر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب اس ذکر کا معنی نصیحت ہے، واعظ ہے، ہدایت ہے، عبرت ہے اور عظمت ہے۔ خدا جانے بے شمار پہلو ہیں اس کے معنی کے، لیکن کسی ایسے جس طرح قرآن نے اپنے لیے ذکر کا لفظ منتخب کیا اور اس قدر معنوی جامعیت اس کے اندر آ گئی کہ اس سے بہتر قرآن کی عظمت کا بیان کسی اور لفظ سے اس مقام پر ممکن نہ تھا۔ اب ترجمے کے لیے بھی کسی ایسے لفظ کے انتخاب کی ضرورت تھی جو ذکر کا ایسا بدل پیش کرے ترجمے میں کہ جو ذکر کی عظمت اور اس کی معنوی جامعیت کو منو اور منتقل کرتا۔ جب تراجم پر نظر ڈالی تو ہر ترجمے پر غور کرنے کے باوجود ذکر کا معنی بدل دکھائی نہیں دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمے نے اس نقطے کو حل کر دیا۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں صاد، یہ تو چونکہ حروف مقطعات میں سے صاد والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم، اس نامور قرآن کی قسم۔ اب نامور قرآن کہہ کر اس میں ذکر کے تمام معنوی پہلوؤں اور جہتوں کو سمجھا۔ ایک ہی لفظ، جس طرح قرآن نے ذکر ایک ہی لفظ میں ساری معنوی وسعتوں کو سمجھ دیا، اس طرح نامور قرآن کے ایک ہی لفظ میں عظمت کی ساری جامعیت کے پہلوؤں کو سمجھ دیا۔ اب میں اس کی معنویت کی طرف آتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں الف لام میم کے بعد دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا عام معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب ذالکا، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ اسم اشارہ بعید ہے، کوئی دور ہو تو اس کے لیے ذالکا کہا جاتا ہے اور کوئی قریب ہو تو اس کے لیے ھذا کہا جاتا ہے۔ ھذا کا معنی ہے یہ اور ذالک کا معنی ہے وہ۔ اب سوال یہ ہے
کہ جب باری تعالیٰ اس قرآن کو نازل فرما رہے ہیں تو نازل فرمانے والے سے بھی یہ قرآن دور نہ تھا کہ اس کے لیے اشارہ بعید استعمال کیا جاتا. جس ہستی پر نازل ہو رہا ہے جب اس کے دل پر اتر رہا ہے انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، تو جب دل پر وارد ہو رہا ہے تو قرآن اس سے زیادہ نزدیک کیا ہو کہ دل پر اتر رہا ہے. تو پھر اس میں اشارہ بعید وہ کہنے کا معنی کیا ہوگا؟ اس کو تو یہ کہنا چاہیے. اور جب پڑھنے والا قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے، جس طرح ہم اپنے سامنے رکھ کر کھڑے. تو جب قرآن پڑھنے والے کے بھی سامنے ہوتا ہے، سننے والے کے بھی سامنے ہوتا ہے، اتارنے والے کے بھی قریب تھا اور جس پر اتر رہا ہے اس کے بھی قریب تھا. تو وجہ کیا ہے کہ اس اشارہ بعید ذالکہ یعنی وہ کہہ کر کتاب کی بات کی، چاہیے تو یہ خاص یہ کہہ کر بات کی جاتی. اب یہ اور وہ کا جو فرق ہے میں وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی مترجم اس لفظ کی معنی حکمت کو واضح نہیں کر سکتا. اس عقدے کو کس طرح حل کیا کہ حاضہ کو اس اشارہ قریب کو معذوف بنا ڈالا اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے. ہر شخص سے عام مترجمین نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ عام مترجمین نے کہا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں. تو یہ لگا کر گویا اس کلام کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تو یوں لگتا ہے جس طرح باری تعالیٰ نے کشف و الہام کے ذریعے اپنے منشاء کلام ان پر منکشف کر دیا. اس کا ترجمہ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں. اب ذالک کا معنی کیا وہ بلند رتبہ کتاب. اب آپ سوچیں گے کہ بلند رتبہ کا لفظ کہاں سے نکل آیا؟ اس آیت کریمہ میں تو بلند رتبہ کا معنی رکھنے والا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. یہی عقدہ تھا جو اس میں اشارہ بعید کا تھا جس کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے نے حل کیا. صورت یہ ہے کہ کسی شے کا قریب یا بعید ہونا دو اعتبارات سے ہوتا ہے. یا بعد یعنی دوری حصی ہوتا ہے یا بعد رتبی ہوتا ہے. اگر تو کوئی شے وجود کے اعتبار سے آپ سے دور ہو تو اس بعد یا دوری کو بعد حصی کہا جاتا ہے. یعنی وہ شے اتنی دور تھی کہ آپ کو دکھائی نہ دی تو پھر آپ نے اس کو وہ کہا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اتنا قریب ہوتا ہے کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. ہوتا تو قریب ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہہ کر نہیں بلکہ اس کے رتبے کی بلندی کو دیکھ کر وہ کہہ کر بات کی جاتی ہے. یعنی یہ بہت رتبی ہوتا ہے، یعنی رتبے کے اعتبار سے وہ اتنا بلند ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بہت رتبی ہے اور ایک بہت حصی ہوتا ہے. قرآن مجید کا نزول و عروج کے اعتبار سے قریب ہونا یہ بھی قرب حصی تھا. تلاوت اور سماع کے اعتبار سے قریب ہونا یہ بھی قرب حصی تھا. قرآن بہت قریب ہے لیکن قریب ہو کر بھی رتبے کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ اگر ساری انسانیت انسانی فکر کے کمال کے آخری نقطے کو بھی چھو لے تو پھر بھی قرآن اس کے لیے یہ نہ ہوگا بلکہ وہ رتبے اس مقام پر ہوگا کہ انسان اس کے دور ہی رہے گا، اس کے قریب نہیں آ سکتا. تو یہ قرآن مجید کا کہنا ذالک الکتاب اس قرآن کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرنا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے ترجمے میں منتقل کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے بلکہ سیدھا کہہ دیا ذالک الکتاب. قرآن کے لفظوں کے مفہوم کو منوان منتقل کیا کہ وہ بلند رتبہ کتاب جو دیکھنے میں تمہارے قریب ہے لیکن رتبے میں بہت دور ہے. لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کا معنی جس کسی نے بھی کیا ہے شک کی نوعیت کو متعین کر دیا ہے. مثلا کسی نے کیا کہ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. کسی نے کہا کہ اس کے صحیح اور سالم اور غیر متبدل اور غیر محرف ہونے میں کوئی شک نہیں. اور کسی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے شک کی نوعیت کو متعین کر دیا گیا. جبکہ قرآن مجید کے الفاظ لا ریب فیہ کے اور یہ نکرہ کے طور پر آیا اور تنکیر کسی ایک حالت کو متعین نہیں کرتی بلکہ عمومی